बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों हमसाया मुल्क इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर मुमलिकत जनाब आकाए मसूद पुज़कियान यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जिससे पाकिस्तान में बसने वाले शियान हैदर कर्रार को उनके दौरे पर बड़ी उम्मीदें थीं कि अरबाईन हुसैनी के मौका पर हुकूमत पाकिस्तान ने ज़ायरीन पर पाबंदियां लगा रखी हैं और फिर पाकिस्तान की शिया क़यादत अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और कायद मोहतरम अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब, हर दो शख्सियात पाकिस्तान में बसने वाले शियान हैदर कर्रार को दरपेश मसाइल के लिए वो एहतजाज और हुकूमत से मुतालबा भी करते रहे। इस दौरान तकरीबन इन दो शख्सियात की मुलाकातें भी ईरानी सरबराह मुमलिकत से हुई और पाकिस्तानी कई हुकूमती ओहदेदारों से भी इनकी मुलाकातें जो हैं वो हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। हम भी चूँकि मुहिब्बान वतन हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, मिल्लत शिया खैरुल बरिया असना शरिया पाकिस्तान के हालात पर हमारी गहरी नज़र है। हमने भी पाकिस्तानी हुकूमत से पाकिस्तान के दाखिली हालात के पेश नज़र ज़मीनी रास्ते से काफ़िला सालारों की ईरान रवानगी पर पाबंदी का मुतालबा किया था। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तानी काफ़िला सालारों और ज़ायरीन का ज़मीनी रास्ते ईरान, इराक़, अरबाईन हुसैनी के मौका पर रवानगी को ख़तरे से खाली, उन्होंने ये कहा कि ये ख़तरे से खाली नहीं है, लिहाजा ज़ायरीन के लिए हम ज़मीनी रास्तों को दहशतगर्दी के पेश नज़र बंद कर रहे हैं। हमने हुकूमती फ़ैसले को कदर की निगाह से देखा और इस फ़ैसले को खुश दिली से कबूल किया कि पाकिस्तान के बड़े सूबे, रकबे के लिहाज से बड़े सूबे बलूचिस्तान में दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ, बुज़दिलाना से मुराद ये कि वो छुप कर वार करते हैं, वो सामने आकर वार नहीं करते, जिससे माजी करीब में, माजी दूर में हमने 100 जनाजे उठाए और फिर उन जनाजों को चौक चौराहों पर रख कर हमने सदाए एहतजाज भी बुलंद की और हुकूमत को दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। ऐसे हालात में हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान हिसास इदारे मुसलसल पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों यानी कि दहशतगर्दों से वो पंजा आज़मा हैं और उनसे मुतहारिब हैं। दहशतगर्दों का कला कमा करने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने, हिसास इदारों ने, FC के जवानों ने, पंजाब पुलिस के जवानों और अफसरों ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। हालात सबके सामने हैं, गूगल का दौर है, कंप्यूटर इंटरनेट के पर सारी दुनिया आपके सामने है और मौजूदा हालात पर आपकी गहरी नज़र है। मैं ये समझता हूँ हुकूमत ने जो हिकमत के साथ फ़ैसला किया और हमारे मुतालबे पर यह फ़ैसला किया गया कि काफ़िला सालारों पर
ज़मीनी रास्ते سے ایران عراق کے جانے پر پابندی لگائی جائے۔ جو ایسا ہوا، اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایرانی حکومت، ایرانی ایئرلائنس، تابان ایئرلائنس، جو لاہور سے فضائی آپریشن ان کا جاری ہے، وہ لوگ 66,000 روپے کا ٹکٹ بیچتے ہیں، جبکہ ایک مافیا ہے جس کا تابان ایئرلائن سے کانٹریکٹ ہے اور وہ تقریباً 1,20,000 سے لے کر 1,40,000 تک وہ ایران عراق رفت و برگشت، آمد و رفت، آنے جانے کی وہ ٹکٹ زائرین کو بیچتے ہیں۔ اس ضمن میں 3 اور ایرانی ایئرلائنس ہیں جو پاکستان سے فضائی سفر، فضائی آپریشن کی صلاحیت اور اہلیت رکھتی ہیں۔ سول ایویشن حکام کی جانب سے ان کی صلاحیت اور ان کی اہلیت پر ان کو سرٹیفکیٹس حاصل ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت ایران جب ان کا سربراہ آیا تو پاکستان کی شیعہ قیادت کو یہ چاہیے تھا کہ وہ ایرانی سربراہ مملکت سے یہ مطالبہ کرتے کہ ایران ایئرلائن سے جو ارزاں نرخوں پر ٹکٹس زائرین کے لیے مہیا کیے جائیں، فضائی آپریشن کو بڑھایا جائے اربعین حسینی اور عاشور کے موقع پر۔ دوسری بات یہ ہے کہ شیعہ قوم کو اس بابت غور اور خوض کرنا چاہیے کہ کربلا والوں کا اور فرامین معصومین تاریخ اسلام میں موجود ہیں کہ عاشورہ اور اربعین حسینی دنیا میں بکھر جاؤ اور بکھر کر اپنے اپنے علاقوں میں آپ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو بڑھائیں اور قائم کریں۔ لیکن یہ ایک رسم بنا دی گئی ہے کہ عاشور اور اربعین حسینی کے موقع پر زیادہ سے زیادہ عزادار جو ہے وہ کربلا کا رخ کرے۔ میں اس موقع پر صرف اور صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے علاقوں میں عزاداری قائم کریں، کربلا کے لیے پورا سال پڑا ہے، آپ جب چاہیں کربلا جائیں۔ اس طرح سے یہ جو مافیا ہے جو مہنگے داموں زائرین کو لوٹ رہا ہے، ان کے کاروبار بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور عزاداری دنیا بھر میں پھیلتی چلی جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اربعین حسینی کے موقع پر پاکستانی حکومت کی طرف سے زمینی حالات کے مطابق بلوچستان میں دہشت گردی کے پیش نظر اگر زائرین پر پابندی لگائی گئی ہے تو یہ حکومت کا درست فیصلہ ہے۔ شیعہ قیادت کو جذبات سے نہیں کھیلنا چاہیے، دانش مندی، تدبر اور حکمت کے ساتھ ان کو حکومتی فیصلے پر یقین کر کے اور اس پر اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے، نہ کہ یہ جو رمضان بارڈر اور تفتان بارڈر کی طرف کال دی گئی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کال کراچی رمضان بارڈر کی طرف دی گئی ہے، یہ کوئٹہ اور تفتان کی طرف کیوں نہیں دی گئی؟ رمضان بھی جو ہے وہ کوئٹہ بلوچستان کا حصہ ہے، تفتان بھی بلوچستان کا حصہ ہے۔ آپ اس راستے سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، وہاں بھی دہشت گردوں کے پنجے گڑے ہوئے ہیں۔ حکومت اس بات سے آگاہ ہے، ادارے اس بات سے آگاہ ہیں۔ افواج پاکستان دہشت گردوں کے خلاف شب و روز کارروائیوں میں مصروف اور مشغول ہے اور وہ کامیاب کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں میں صرف اور صرف یہ کہوں گا کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ کی قیادت کو چاہیے، راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کو چاہیے، قائد محترم علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ ایرانی حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ وہ فضائی سفر کو آسان اور ارزاں نرخوں پر مہیا کریں، اور یہ جو تابان ایئر لائن ہے
اس کو بند کر کے دیگر ایرانی ایئر لائنز کو پاکستان میں فضائی سفر جو ہے وہ جاری کرنے کی روش جو ہے وہ اپنائیں، اس کی کوشش کریں، اور اگر یہ کوشش ہو جائے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زائرین کی یہ ایک بہترین خدمت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔